خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مانتے ہیں اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس نے اپنی طرف سے اپنے نمائندے بھیجنے رسول علیہ السلام، اور ان میں سے آخری سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، قائد الغر المحجلین، سرور کائنات، فخر موجودات، محمد مصطفیٰ۔ بڑی اللہ کی نعمت ہے، صبح اٹھتے ہی میں جو ایک دعا پڑھتا ہوں نا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہے۔ اس میں ایک جملہ یہ آتا، اب الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یجعلنی من سائر۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے کسی اور امت میں مجھے پیدا نہیں کیا، اپنے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑا انعام ہے، ہم قدر نہیں اگر کرتے، یا ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کتنی بڑی دولت ماں باپ کی گود سے ہمیں مل گئی۔ کون تحقیق کرتا اور اپنا مدد چھوڑتا، بہت مشکل، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، اور یہ آواز ایسی ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بولا، جب بھی سنو یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کی کوئی آیت ایسی آئے تو اپنے کان اس کی طرف لگا دو، وہ تم سے اللہ بات کر رہا ہے، کسی اور سے بات نہیں ہو رہی، تم سے ہو رہی ہے۔ اور دیکھو کہ جو بات اس میں اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو یہ کرو اور یہ نہ کرو، کر رہے ہو، اور جس کے نہ کرنے کو چھوڑ دیے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر شکر اللہ کا ادا کرو جس نے احسان فرمایا اور توفیق مل گئی، اور اگر نہیں تو فکر کرو کہ اللہ تو کہتا ہے ایمان لائے تو پھر یہ کام کرو، اور اگر ایمان کے دعوے کرو کہ مومن ہے مگر کوئی فائدہ نہیں۔ اصل میں ایمان وہی ہے جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں، حرف شاد لب چوں بدلا ہے ہمیں، زبان سے حرف جو ہے نا لا الہ محمد رسول اللہ، جب یہ دل میں چلا جاتا نا کہ واقعی میرا اللہ اور وہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے مجھے دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا، آزمائش کا دور ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان کا کمرہ، ٹائم جو ہے نا راؤڈ وہ مقرر ہے، کتنے دنوں کے لیے تو آیا ہے، آیا ہے تو جہاں میں مثال ہے شرار دے۔ اقبال کہتے ہیں جس طرح چنگاری ہوتی نا، شعلہ اسی وقت بجھ جاتا ہے، یہ شرارے کی طرح کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب بجھ جائے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال ہے شرار دے، دم دے نہ جائے زندگی نہ پائے دار دے، دم دے نا دھوکہ، کہیں یہ فانی زندگی تجھے دھوکہ نہ دے جائے، تو سمجھے بڑی پڑی اور اٹکھیلیاں کرتا رہے، اور وقت ختم ہو جائے، پرچے چھین لیے جائیں، اور نتیجہ جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ جیسے یاد آ گیا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر قطب الدین ایبک نے مینار بنایا، قطب مینار دہلی، اور وہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں چشتیہ میں سے۔ تو کہتے ہیں دلا امروز کار کن کے فردہ رستگار آئی، اے دل ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں، دلا امروز کار کن، آج ایسے کام کر کہ فردہ رستگار آئی، کہ جب کل آئے نا، قرآن بھی یہاں کل ہی کہتا کہ جیسے آج کے بعد کل ہے نا، تم بڑا لمبا عرصہ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کب قیامت ہوگی، حساب ہوگا، وہ کل ہے، یہ دن ختم ہوگا، کل آ جائے گی۔ دل امروز کار کن کے فردہ رستگار آئی، دل ایسے کام کر کہ کل تو نجات پا جائے، چھوٹ جائے، بدیہا بیشتر کر دی نباشتی زدن آئی، ہر وقت تو برے کام کرتا جا رہا ہے، یہ عقل مندی کا کام نہیں، یہ بھگتنا پڑے گا ایک دن۔ اور اس وقت کہتے ہیں کہ عقبہ روز بنمایت در انصاف بکشائے، جب قیامت آئے گی اور عدالت آئے گی نا، عقبہ روز بنمایت در انصاف بکشائے، بڑی بات کہی، مبادائی ندایت برو مارا نمیش آئی، کہیں یہ آواز نہ آ جائے خدا کی طرف سے کہ دفع ہو جا، تیرے جیسے بندے مجھے نہیں چاہیے، تمہارے لیے آگ بنائی ہوئی، جلتے رہو، مبادائی ندایت برو مارا نمیش آئی، کہیں ایسا نہ ہو پھر وہاں کہ آواز آ جائے کہ چلا جا، ہمیں تیرے جیسے بندے نہیں چاہیے۔ اور اس وقت ہوگا کیا پھر؟ تو در صفے گناہ گاراں بمانی راز و حیران، مجرموں کی صفیں ہوں گی تو ان میں کھڑا ہوگا، لائنیں لگی ہوں گی، تنہا ہوگا، تو در صفے گناہ گاراں بمانی راز و حیران، اور اس وقت سوائے حیران ہونے کے اور گھبرانے کے پلے کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی مدد آئے گی۔ تو در صفے گناہ گاراں بمانی راز و حیران، بتر ساخر تو ہے نادان احساس، او بیوقوف اس ذلت رسوائی سے بچ جا، ڈر جا بھی
جوتے پڑ رہے ہوں گے، فرشتے کوڑے لے کر کھڑے ہوں گے، بطر ساخر تو ہے نانا افدار سے. تو یہ آواز اللہ ایمان والوں کو دیتا. پہلا مسئلہ ایمان کا، جو مانتے ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے یا ہے بھی تو ہمیں اس سے کیا تعلق پتہ نہیں وہ کہاں کا، اور جو سمجھتے ہیں بنانے کے بعد ہمیں اس نے کھلا چھوڑ دیا سانڈ کہ اس چراگاہ میں چرتے پھریں، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ہدایت نہیں، اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے. ان بے ایمانوں کو قرآن سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. اس لیے پہلے اللہ کہتا پہلا مرلہ تو ایمان کا کہ مانو کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے رسول جو لائے وہ برحق ہے، اور اس کی عدالت آنے والی ہے، یہاں عدل ہوگا. آواز ہی آئی یا ایھا الذین آمنوا، کان کھڑے کرو کہ لوگوں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، دین کو سن لو. اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرو، تو ڈرو سے بھی ٹھیک ہے، ڈرے گا تو بچے گا نا. مگر ڈر سے یہ لوگوں نے لے لیا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ ایک ڈراؤنی ہے، خوف ہی خوف ہے، خوف ہی خوف. یہ نفسیاتی طور پر لوگوں کو کمزور کرتا، ڈر ڈر کر سام کر مسلمان مر گئے. ڈر جو ہے نا وہ ڈرتا تو ٹھیک ہے، خطرناک شے سے ڈر کے ہی بچے گا، مگر اصل مطلب بچنا ہوتا. بقائی کی کا معنی بچنا، کہ آ گئے اس سے بچو، گڑا اس سے بچو، سانپ ہے اس سے بچنا. زندگی کی راہ پہ چل، تقویٰ یہ ہے، بچ بچ کیا چلنا. کہتا ہے یہ دین جو ہے نا انسان کی زندگی کو دشوار ہی بناتا، مشکلوں میں نہیں ڈالتا. دین سے زیادہ آسان کوئی شے نہیں. آپ دیکھیں گے اگر شادی دین کے مطابق ہو، ایک ٹکا خرچ نہیں ہوتا. لڑکا لڑکی ہیں باہر، دو آدمی سامنے ہیں، ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں ہم نے نکاح کر لیا، کوئی نہیں، نہ کوئی برات ہے، نہ کوئی کھانے نکاح ہو گیا. تنگیاں خود ہم نے پیدا کی. تو دین میں تنگی نہیں، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نا مصیبتوں میں ڈال رکھا. تو زندگی کی راہ پہ چل، بے شک یہاں سے نا ترقی کرتا کرتا آسمانوں پر پہنچ جا. دین کوئی نہیں رہبانیت کا دین کے روکے کہ ترقی کو کرتے، ترقی کرو. زندگی کی راہ پہ چل، گاڑی دوڑاؤ سڑک پر، لیکن ذرا بچ بچ کے چل. یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے روش. کمال کر دی اخبار نے، جیسے شیشوں کا ٹوکرا کندھے پر ہوتا ہے نا، تو آدمی پھر ایسی فضول حرکتیں نہیں کر سکتا کہ وہ چور ہو جائے، ٹوٹ جائے. بس اتنا ہی خیال رکھ کر چلتا جا. سفر کر جتنا جی چاہے، مگر سوچ کے شیشے کندھے پر ہے، یہ چور نہ ہو. اللہ کے سامنے جاؤں تو کچھ پہلے لے کر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے شاید پہلے میں آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہیں کہ 2 بار اتقوا اللہ کہا. اتقوا اللہ پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا خیال کر کے تقوی اختیار کرو. تقوی کے 2 جوز ہیں، 2 ایسے معاملے ہیں جن سے تقوی مکمل ہوتا. پہلا ہے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا نا، اس کی مخالفت نہیں کرنی، حکم کی اطاعت کرنی، امتثال امر کرنا ہے. نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سچ بولو، جتنے حکم نا کرو وہ کرنے. اگر اس کی مخالفت کی پھر تقوی کے خلاف بات ہوگی. اسی کو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے یہ چونکہ کرنے کے کام میں پازیٹیو ہے، کرنا ہے اس میں کچھ. فرمایا جب کرو تو اللہ کا خیال کر کے اچھے کام کرو، اس کی نافرمانی سے بچو. اور کرنا کیا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی ہر وقت دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا. کتنی بات کیا جی قرآن پاک نے، کتنا ہی بس خیال رکھو کہ یہ سب کچھ آگے جا رہا ہے، ریکارڈ اکٹھا ہو رہا عدالت میں. جب تم پیش ہو گئے تو سارا سامنے رکھ لیا جائے گا کہ یہ کر کے آئے ہو. پھر زبان جو اس کو سیل کر دیا جائے گا، تم بول نہیں سکو گے. تمہارے ہاتھ پاؤں بول بول کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا. اور جب جہنم رسید ہو گئے تو راستے میں اپنے آزاد سے جھگڑو گے. قرآن میں آتا اپنے ہاتھ پاؤں سے جھگڑے گا کہ تم نے یہ گواہی کیوں دے دی. وہ کہیں گے یہ ہمارے بس میں تھا کچھ. انتقن اللہ انتق اللہ سے. ہر شے کو جس نے خدا نے بلایا اس نے ہمیں بھی بلا دیا. بٹن دبایا ہم بول کیا کرتے، ہمیں پتہ چلنا ساتھ. تو پہلا نیکیوں والا حصہ اتقوا اللہ کہ حکم کی اطاعت کرو اور دیکھتے رہو کہ کیا نیکیاں کر کر کے تم آگے بھیج رہے ہو. ڈھیر حکیم صاحب بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے تو آپ نے ذرا رشک کا کیا نا، تو بہت سے ساتھی رشک نہیں نہ سمجھتے. فارسی کا جو لفظ ہے رشک ہوتا ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ جو اس کو ملا نا مجھے بھی ملے، جیسے یہ کر رہا مجھے بھی نہ سے. حسد ہوتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، جس کو یہ ملی جائے اس سے جاتی ہے. یہ بیماری ہے، بہت گندی نیت ہے. اور اگر یہ ہوا کہ یہ نعمت جس کو ملی اس کو بھی ملے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نصیب کرے. تو حضور نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم ریس کرنا چاہو تو کرو. ایک علم ہے
کوئی شخص سیکھ گیا اور لوگوں کو سارا رشک کرو کہ میں یا میری اولاد بھی یار ایسا ہی عالم بنے، یا مال والا ہے کہ حلال کمایا نیکی کے راستوں میں، دو چیزیں حضور نے ریس کرنی تھی ان کی کرو، اور چیزیں کچھ نہیں پانی۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم تم نے چھوڑ تو نہیں رہ دیا، اور دیکھتے رہو بل تنظر۔ حضرت محمد جعفر صادق کا فرمانا ہے کہ جو شام کو سوتے وقت اپنا حساب نہیں کرتا، اس سے جب اللہ حساب لے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا کر کے آیا تھا۔ شام کو بستر پر لیٹو، خود میزان لگاؤ کہ آج نیکیاں کتنی ہوئی ہیں، شکر ادا کرو، جو برائیاں ان کی معافی مانگ کر سو، کوئی پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہیں۔ ان نوم و خلموت، سونا جو موت کی طرح کا، کتنے لوگ سوئے رہ گئے، صبح لوگ جگانے کے لیے مرا پڑا، اس لیے فرمایا شام کو حساب کر، گناہ ہو گئے تو معافی مانگ لے اور نیکیاں شکر گزارو۔ اللہ کہتا ہے ول تنظر نفس ما قدم، ہر آدمی یہ دیکھتا رہے کہ کل کے لیے آگے کون سی نیکیاں بھیج رہا، اور اگلا واتقوا اللہ آ گیا پھر یہ برائیوں سے بچنا، وہ امتثال امر ہے کہ دیکھو حکم جو ہے وہ کتنے پورے کیے، کوئی حکم چھوڑا تو نہیں۔ دوسرا ہے اجتناب عن المناہی، کہ جو منع کی ہیں چیزیں ان سے روکتے ہو، امر کی تعمیل کرتے ہو، روکی ہوئی چیزوں سے روکتے ہو۔ اس کا بھی پھر دوبارہ دہرایا کہ صرف اتنا ہی نمازیں پڑھتے رہو، روزے بہت سارے لوگ ہیں کہ نیک کاموں میں تو آگے ہیں مگر برائیاں نہیں چھوڑتے، کم توڑتے ہیں، ملاوٹ والی چیزیں بیچتے ہیں، دوائیاں جعلی بنا کر خلق خدا کو تباہ کر رہے ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ اس کو وہ دیندار لوگ بھی کہتے ہیں نہیں یہ کاروبار ہے ایسا ہی، اتنی غلط بات۔ اور میں حکم کی تعمیل کر اور جن سے روکا رک، یہ دو تقوی پیدا کر کہ ان دونوں چیزوں میں تو ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں میرے بھائی عزیزو اس تقوی کو پیدا کرنے کے صرف دو نسخے استعمال کرو۔ پورے قرآن میں دیکھ لو اللہ نے یہ بات بتا دی کہ گلی گلی محلے محلے اسکول کھول دو، ہر آدمی ڈگری ہولڈر ہو جائے، بڑے بڑے علامے بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ کہ تقوی نہیں آئے، دین نہیں پیدا ہوگا۔ دین تب آئے گا جب دو چیزیں دلوں میں جما دو، بالکل راسخ کر دو، کوٹ کوٹ کر اپنے اندر چاہ دو۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے سے خبردار ہے۔ یہ اللہ کا علم محیط جو ہے نا، سورہ نور دیکھنا نازک ترین مرحلہ، اللہ کہتا ہے گھر میں کسی کی جانے اجازت لو، اجازت لی کا بچیاں بھی اپنے دوپٹے ٹھیک کر لیں۔ یہ جو نظریں نیچی کرنے کا حکم ہے باہر کہیں نہیں آیا کہ گلیاں بازاروں میں، ہماری تو بدقسمتی کہ اب یہاں بھی نیچی کرنی پڑی ورنہ نہیں، یہاں حکم تھا کہ عورتیں بڑی چادریں لیں اپنے منہ کے آگے پردہ کریں، ضرورت کی نہیں تھی نظر اندر کا تھا کہ اندر تم جا رہے ہو۔ اس نے بڑا خطرناک سٹیپ اٹھایا کہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے کی اجازت دی ہے، اور وہ بیچاریاں جو انہوں نے دین نے تنگ نہیں کیا اللہ ما ظہر، منہ اور ہاتھ گھر میں ننگا رکھ سکیں سادہ حالت میں، یہی تشریح صحابہ تابعین دے، بالکل منہ اور ہاتھ ننگا ہوگا دیور کے سامنے آنے والوں کے، مگر وہ بندے قابل اعتماد ہوگا جن کو ذرا بھی تم سمجھیں مشکوک ہے، بالکل نہ زیادہ تم ان کو اپنی قیمتی متاع کے پاس ڈاکو کو لے جا رہا ہے، اس کو دفع کرو، ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ اندر جو جاتا ہے وہاں بچیوں کو حکم ہوا کہ اپنی نظریں بچائیں، مردوں کو بھی حکم ہوا کہ اپنی نظریں بچا کریں، اور وہاں جو کچھ ہے نا حافظ قرآن پڑھیں، سورہ نور آپ دیکھ لیں، جگہ جگہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ کو علم ہے جو تم کر رہے ہو، اپنا علم اپنی موجودگی یہی بتا رہا کہ تم جو کچھ کرو گے نا یہاں دل میں بھی چوری کرو گے، آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کچھ چھپا رہا۔ ایک تو اللہ کا علم جو ہے نا کہ کوئی شے خدا سے چھپی نہیں، یہ بیان ہوگا، اور دوسری بات اگر یہی ہو کہ پتہ ہے اس کو مگر وہ نوٹس کوئی نہیں لیتا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، علم ہے، علم وہ لے کر بیٹھا نہیں رہے گا، ایک دن عدالت برپا کرے گا اور اپنی عدالت میں تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور وہاں تم سے حساب لے گا کہ تم میری موجودگی میں یہ کام کر۔ یہ دو عقیدے جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اور قیامت آنے والی جہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی رشوت نہیں چلے گی، پورا عدل ہوگا۔ یہ ہے قرآن میں تقوی کی بنیادیں، سارا قرآن گھوم جائے، جب بات آئے گی تقوی یا علم کا حوالہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا، یا یہ ہے کہ تم خدا کی عدالت میں پیش ہونے والے۔ یہاں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ جن حکموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے ہو، پہلا حصہ، اور دوسرا جن سے روکا بچتے ہو، پھر آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، تم نیکی کرو گے اللہ کو تمہارے اس نیک عمل کی بھی خبر ہے، فکر نہ کرنا کہ میں نے روپے دے دیے یار یہ ضائع چلے گا مجھے کیا مطلب، فرمایا نہیں ضائع نہیں گئے، اللہ نے اپنے بینک میں محفوظ کر لی۔ دنیا کے بینک بیٹھ جاتے ہیں، خدا کا بینک نہیں بیٹھے گا۔
تو جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، ایک ٹکا بھی دیا ہوگا نا تو وہ پہاڑ جتنا بنا کر اس کو تیرے پلڑے میں رکھ دے گا۔ وہ اتنا نفع کما ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کے لوگ یہ سود نہیں دے سکتے جو میں 700 گنا دوں گا۔ اور اس کے فرمایا 700 بھی تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، واللہ یضاعف المنشاء، جن کی نیتیں نیک ہوں گی ان کے لیے اس سے بھی کئی گنا زیادہ دے گا۔ تو نیکی کرنے والوں کو بھی تسلی دی کہ تم اگر تہجد کے وقت اٹھتے ہو بستر چھوڑ کر یا کسی مسکین کی خفیہ مدد کر رہے تو سمجھنا نہ کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں، پتہ اس کو چلا جس کا پتہ جو ہے نا کام دے گا۔ ربیع ابن حسام رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے نیک آدمی، بیوی نے ایک دن کہا کہ ربیع ساری زندگی تو نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، مجھ سے یہ چاہا ہی نہیں کہ میں کوئی چیز تیرے لیے تیار کروں، جو پک گیا کھا لے، اپنا شوق تو بتا۔ تو ربیع نے کہا کہ اچھا پھر تو ساری مہارت کے ساتھ حلوہ تیار کر۔ اس بیچاری نے جو جانتی تھی نا سارا کچھ ڈال کر عمدہ ترین حلوہ تیار کیا اور پلیٹ آگے لا کر رکھی۔ اب ربیع نے اس کو اٹھایا اور دروازے پر چلے گیا، اور ایک شخص جن کے منہ سے رالیں بہتی رہتی تھی، دیوانہ تھا، گھر کے سامنے اس کے پاس بیٹھ کر لقمہ لقمہ کر کے اس کو کھلا دیا۔ جب واپس آئے تو بیوی نے کہا ربیع ساری عمر کے بعد تو نے یہ شوق بتایا، میں نے تیرے لیے تیار کیا، تو نے کھلا بھی ایسے بندے کو دیا جس کو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کسی نے مجھ کو حلوہ کرا۔ تو آپ نے فرمایا تو پاگل ہے، اس کو نہیں پتہ چلا، اس کے رب کو پتہ چلا۔ اللہ کہتا ہے تم بے فکر رہو کہ جو اچھے کام کرو گے نا رب کو اس کی بھی خبر ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم برا کرو گے نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی تمہاری حرکت چھپی نہیں۔ دو ہی باتیں، آپ اچھی بات پر بھی بشارت مل گئی ہے کہ فکرے میں خوشی کہ جو کچھ تم کر رہے بے فکر رہو، تیرے رب کو خبر ہے، اس کا پتہ چلا دے گا۔ اور برائی کر رہے تو وعید بھی آ گئی کہ پھر ہوشیار رہ، تیرا رب جانتا تو کیا حرکتیں کر رہا اور بھگتنا پڑے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ قرآن پاک کا کوئی اعجاز اس کا مقابلہ کر سکے؟ اسی لیے اللہ نے کہا جن انسان مل جائے اس سے عربی عبارت ہے، وہی فکرے ہیں جو عرب لوگ بولتے تھے، مگر نہیں، جو جس طرح یہ ہے نا ہار بناتا ہے سونار، موتی وہی ہوتے ہیں مگر وہ کاریگر بنانے میں اس طرح ان کو بناتا ہے کہ ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے یار یہی چیز میں نہیں بنا سکتا، حالانکہ عربی وہی ہے، مگر قرآن نے جس طرح جوڑا نا فکروں کو، ایسا فلسفہ اور حکمت ہے، ساتھ لاجک چلتی، منطق دلیل چلتی ہے، ہر بات منواتا جاتا، اور ہر بندہ جو ہوش سے سنتا نا اس کا اپنا دل گواہی دیتا کہ ہر بات اسی طرح ہونی چاہیے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی سورہ مائدہ پڑھ رہا تھا، اب اس میں چور اور چورنی کے بارے میں آیا کہ ہاتھ کاٹ دو، تو پڑھنے والا جو حافظہ غلطی کھا گیا، اس نے بعد میں پڑھا واللہ غفور رحیم کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان۔ ایک بدو سن رہا تھا، اس نے کہا کس کا کلام ہے؟ اس نے کہا اللہ کا، کہنے لگے اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ توبہ توبہ، یہ بات ہے کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ در ساتھ کہ بڑا بخشنے والا مہربان، ہاتھ کٹوا رہا ہے اور حوالہ دے رہا، یہ بات یہاں نہیں ڈٹتی بالکل۔ حافظ نے سوچ کر کہا نہیں واللہ عزیز حکیم، اس نے کہا ہاں اللہ کو یہی کہنا چاہیے کہ میں جو حکم دے رہا ہوں مجھے حق ہے کیونکہ میں غالب، جو چاہوں حکم دو مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور دوسرا میں حکیم، جو قانون دوں گا اس میں بہتری ہوگی، اور خلق خدا کا مال محفوظہ میرا سن کر بدو نہیں کر۔ اب بات بڑی، تو قرآن نے بالکل جہاں جہاں موتی جڑ دیا نا جڑ دیا۔ اب بات آئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ساری خرابی کی جڑ کیا؟ میں اور آپ برباد کیوں ہوتے ہیں؟ نیکیاں چھوڑ کے فرمایا تم جب اللہ کو بھول جاتے ہو نا تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اسی سے نیک لوگ کہتے ہیں نا جو اپنے آپ کو جان لے وہ اللہ کو، وہ یہ مطلب ہے کہ جو اپنے آپ، جو اللہ کو بھولے اللہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کیا ہے؟ مبدا، معاش، معاد، تین بات۔ کہاں سے آئے ہیں اللہ؟ اللہ نے بنایا۔ کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا۔ کدھر جائیں گے؟ معاد، پھر لوٹنا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی شروع بھی ہمارا اللہ۔ اور جو اس بات کو نہیں سمجھے ہم کہاں سے پیدا ہو گئے، کیوں ہوئے، دراصل جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں نا، اپنی حقیقت زمین آسمان کے علم پڑھ لیے، یہ نہ پتا چلا کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، بنانے والے نے کیوں بنایا، مرنے کے بعد کدھر جاؤں گے؟ نہیں، ساری دنیا کے علم پڑھے، ڈھیروں کتابیں، یہ نہیں پڑھا۔ فلسفی گشتی و آگاہ نیستی، از کو جاؤ خود کو جاؤ۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ تو فلسفی بن گیا مگر یہ نہ پتا چلا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا۔
تو دین یہ بتاتا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو ڈھونڈنے چلو گے نا کہ میں کون، یار پہلے جو نہیں تھا کہاں سے آ گیا، سرا مل جائے گا کہ ایک اللہ ہے جس نے تجھے بنایا۔ کیوں بن گیا؟ فرمایا کہ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں آزمائے لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھوں گا کہ کون اس دنیا میں اچھے عمل کر کے واپس آتا ہے۔ اور جانا کدھر ہے؟ فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ۔ تو جب اپنے ہی نہیں پتہ چلتا، کھاتے پیتے جانوروں کے رہ رہے ہیں، نہ خبر کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا، جو اپنے آپ کو بھول جاتا وہی اللہ کو بھولتا۔ اللہ اور کیا، اللہ یہی سراغ پتہ چلتا تھا آیا کہاں سے، ایک بنانے والے نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ امتحان کے لیے، جاؤں گا کہاں، اس کی عدالت میں پیش ہوں گا۔ اس لیے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بے شک وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، جو اللہ کو بھول گئے تو پھر انہیں اپنا آپ بھی یاد نہ رہا، وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے، فرعون بن گئے، ظالم بن گئے، زمین پر ظلم کیے، بدماش بن گئے، کرپٹ بن گئے۔ انہیں یاد ہی نہ رہا کہ ہم تو عاجز بندے ہیں خدا کے، اس کے سامنے جانا ہم نے نہیں، بدماشیاں کی، ہر دم آیات پکڑے گئے۔ اور انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الفاسقون، دیکھیں اولئک کا فاسقون اتنے سے کام چل جاتا کہ وہ بدکار لوگ ہیں، مگر اولئک کا اسم اشارہ آگے ہم ضمیر الفصل ڈبل جیسے تھے، صرف یہی لوگ ہیں جو فاسق بنتے ہیں، بدکار جو بنتے ہیں نا لوگ، اللہ کہتا ہے کرپٹ یہی بنتے ہیں جن کو خدا بھول گیا۔ تم ہزار جتن کر لو، آرڈیننس پاس کرتے رہو، اسمبلی کے پاس لے جاؤ، جیسا جہاں جی چاہو، سب چوڑے دروازے، عقل یار ہے 100 بیس بنا لے۔ ایک ہی راستہ تھا کہ تم اللہ کو سوچتے کہ وہ ہمیں پوچھے گا، اولئک هم الفاسقون، یہ جو اللہ کو بھول گئے اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنی خبر بھی نہ رہی، یہی لوگ جو ہے نا یہ فاسق بدکار یہی بنتے ہیں۔ اور کہا کہ آگے ایک آیت کیا کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ چلو نیک بن کر رہے یا مر کر گئے، برا کام کرے، مٹی یوجنا برابری یوجنا، فرمایا جو ہے کس دنیا میں بستے ہیں نا وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اس طرح کا کھیل تماشا نہیں ہے دنیا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برابر نہیں، کہ کوئی بات نہیں ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے۔ کئی ملنگ حرامزادے کہتے ہیں دوزخ میں جائیں گے، حقہ بھرنے کے لیے آگ ملے گی، پتا پتر اس دن چلے گا جب تم وہاں جاؤ گے، پھر آنکھیں کھلیں گی کہ یہ کیا مذاق کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار، توبہ توبہ، ان دونوں کا انجام اتنا الگ الگ ہے، رزلٹ ایسے جدے ہے کہ دوزخ والے اور جنت والے ایک جیسے نہ سمجھو۔ اور جنتیوں کے لیے جو کہہ دیا اولئک هم الفاسقون، اس طرح یہاں بھی ضمیر الفصل بہت عمدہ طریقے سے اصحاب الجنت هم الفائزون، صرف جنت والے لوگ ہی کامیاب، صرف کیا باقی تباہ ہو۔ ساری زمین کی دولت اگر جمع کر لی، تخت بنا لیے، محل بنا دیے، کچھ نہیں، بڑے نامراد اور خسارے والے ہو کر گئے۔ اولئک هم الفائزون، یہ جو جنت میں چلے گئے یہی حقیقت میں کامیاب ہے، یہ اپنی زندگی کو صحیح استعمال کرے گئے، کما کر گئے یہاں سے، کچھ لے کر واپس لوٹے۔ اور آخر میں قرآن پاک کی شان بیان کر دی کہ اس کتاب کو جب پڑھو اور کھولو تو کتاب نہ سمجھا کرو کہ یہ عام کتابوں کی طرح کتاب ہے بس تلاوت کر لینی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑا مرد کلندر تھا، کہتا ہے فاش گوئے ماں چ در دل مضمرس، میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے میں تمہیں کھول کر بتا دیتا ہوں، این کتابیں نئے چیزیں دیگر، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور بات۔ جب کھولو کان کھڑے کرو کہ یہ فکرے جو شروع ہو رہے ہیں اسے سنو، عرش سے شروع ہو گیا پروگرام، اللہ بول رہا، زبان میرے سے نکل رہا لفظ، میں نہیں بول رہا، ریڈیو کی طرح نا میرے اندر سے یہ بات باہر آ رہی ہے مگر بول اللہ تعالیٰ۔ یہ کان کھڑے کر کے سننا کہ اللہ کی بات سن رہا ہوں، پھر ہوش کرنا۔ اور اسی لیے میں نے قاسمی صاحب نے بلایا اور انہوں نے نا بچوں نے حفظ کیا تھا، پھر انعام تقسیم کیے تو کہنے لگے آپ بھی یہاں دار حکم کی بات، تو وہاں میں نے ایک حوالہ دیا تو انہوں نے پھر وہ شعر لکھوا لیا، فارسی اتنی نہیں جانتے مگر لکھوا دیا۔ حوالہ یہ قرآن کو سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کوئی اس کی ملاقات کا یا موقع نہیں۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی زیب النساء، قرآن رکھتی تھی اور تلوار ہاتھ رکھ کر، جو دین کا اصل ہے نا قرآن اور تلوار دونوں اس کے پاس، اور قبر پر بھی اس نے رکھوا دی کہ میری قبر پر اور کچھ نہ بنانا، ایک قرآن رکھ دینا اور ایک تلوار، مسلمانوں کو یاد رہے کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہوگی نا حکومت، اور قرآن تو امر رہے گا دنیا۔ بعد میں خالصوں سکھوں نے پھر وہ اٹھا لیا سب کو، وہ بیچارے علامہ اقبال نے سب لکھا۔ تو مخفی وہ تخلص کرتی ہے، شاعر بہت عمدہ
ایران میں اس کا کلام پہنچا، قرآن کا حوالہ ذرا ایک مثال سے سمجھ، تو شاہ ایران نے شوق ظاہر کیا، اسے نہیں پتا کہ کسی عورت کا کلام ہے، اس نے اورنگزیب کو لکھ لیا کہ جس شاعر کا یہ کلام ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے میرے دربار میں بھیجو، یہ تو کلام بہت اعلیٰ درجے کا۔ تو اورنگزیب پریشان کر گیا، انہوں نے کہا بیٹی اور شعر کہہ رہے، انہوں نے کہا باجی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ مصیبت پڑ گئی، اب تجھے بھیجتا ہوں، میرے پلے کیا رہا ہے؟ جواب کیا تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، صرف آپ یہ شعر لکھنے بتائے نا کہ مرد یار در سخن مخفی منم کیوں بوئے گل در برگے گل، جیسے خوشبو جو ہوتی ہے پھول کی وہ پھول میں ہی چھپی ہوتی ہے، ان پتیوں سے الگ کوئی کہے نا الگ میں خوشبو دوں نہیں، اسی طرح میں بھی اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں، میرے کلام سے اندازہ کرو کیا ہوں میں، در سخن مخفی منم کیوں بوئے گل در برگے گل، ہر کے دیدن محل دار در سخن بین در، جو مجھے دیکھنے کا شوق رکھتا نا وہ میرے کلام کو پڑھ کر ہی مجھے دیکھے، ویسے نہیں تم دیکھ۔ یہ بات اصل میں اللہ کی، اس دنیا میں وہ نہیں نظر آئے گا، کلام میں نظر آئے گا، وہ بولتا ہوا نظر آئے گا، اور اسی کی اللہ نے پھر بات کر دی کہ جو سنگ دل لوگ ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا، ورنہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے، سخت سخت ایسا سمجھتے نا پتھر ہے پہاڑ، اللہ کہتا پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ جو ہے نا اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہوتے تھے، جتنی اس میں بجلیاں گرج رہی ہیں کہ جہنم ہے، سانپ ہے، آگ ہے، پیپ ہے پینے کے لیے، لوگ فرماتا تم نہیں متصر ہوتے انسان، گو پہاڑ پر اتارا جاتا نا وہ بھی اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا، ٹکڑے ہو جاتا۔ تلک الامثال و نظر بال الناس لعلہم یتفکرون، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے اللہ کہتا میں مثالیں دے کر سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ تم پتھر دل ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ خدا کا کلام سنتے ہو اور ذرا متصر نہیں ہوتی، وہیں کہ وہیں جمے رہتے ہو، نہ توبہ کرتے ہو نہ باز آتے ہو، یہ سب کچھ میں نے اس لیے اللہ کہتا فرماتا لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچ پیدا کریں اور قدم قدم پر سمجھدار بن کر زندگی گزاریں۔ تو واقعی اللہ کا کلام ایسا ہی ہے، لا ینقض عجائب، اللہ کے رسول نے کہا اس کے عجائب و غریب موتی ختم ہو سکتے ہیں، لا یشبع من العلماء، اور عالم ساری عمر پڑھتے رہیں بیان کرتے رہیں، سیر نہیں ہوں، ہر آنے والا نیا نقطہ بیان کرے گا، تفسیروں پر تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، آنے والے کو نئی بات سوچ جاتی، تو اس کا جو ہے نا کوئی اعجاز کی حد نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا گلہ ہے کہ پہاڑ لرز جاتے مگر تم نہیں سمجھ۔ تو آخر میں پھر نا اشعار جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اپنے والد مرحوم کے لکھے، کہ وہ کہتے ہیں میرے والد جو تھے نا انہوں نے شعر کیا اسی بارے میں، تو تفسیر میں بھی لکھ دیا، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروب، کہتے ہیں سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعت کو، جو بدعت والی محفلیں ہوتی ہیں نا وہاں کی باتیں سن کر سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعت کو، کان بہرے ہو گئے دل مردہ ہو جانے کو، تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا مولوی ملاؤں نے، جھوٹے قصے بناوٹی شعر، تو سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعت کو، کان بہرے ہو گئے دل مردہ ہو جانے کو۔ اب کہتے ہیں راج کرے آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروب، پارا جس کے لہن سے دورے خدا ہونے، آؤ تمہیں وہ پاک کلام سنائیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں، ہے گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشع متصدع، جس کو اللہ کہتا ہے کہ پہاڑ لرزے کام ٹکڑے ٹکڑے، افسوس ہے کہ مسلمان تو پڑھتا ہے تلاوت کرنے والوں سے سنتا، تیرے اوپر کوئی اثر نہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ کثرت قلب جو ہے نا پتھر ہو جانا دل کا، ایسے اللہ بتائے۔ سب سے بڑی اصلاح قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ جب لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کوئی واضح و نصیحت اثر نہیں کرتا، وہ راضی نہ ہو کہ ہم بڑے دانا ہو گئے، برباد ہو گئے، لا علاج مریض ہو چکے۔ انسان کا دل جو ہے نا اس رقت ہو، اس میں نرمی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی اچھی بات سنیں، کوئی بات سنیں، نرم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے آنسو جاری ہو جائے، جسم کانپنے لگے، سوچے کہ وقت جب آئے گا اللہ کی عدالت میں پیش کیا بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد